السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 173واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا اور شرم یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کسے کہیں گے، شرم کسے کہیں گے؟ حیا اسے کہیں گے کہ آدمی اپنے لباس میں اور اپنے اخلاق میں اللہ کے حکم کا پابند رہے۔ جیسے مرد کے لیے حیا اور شرم کی حدود الگ ہے اور عورتوں کے لیے حیا اور شرم کی حدود الگ ہے۔ مردوں کے لیے کیا ہے کہ ستر کا ڈھانکنا یہ ہر مرد کے اوپر فرض ہے۔ اب مان لو کوئی مرد اگر ہاف پینٹ پہن کر، شارٹ پینٹ پہن کر مارننگ واک پہ نکلتا ہے، صبح میں رننگ کرتا ہے، جس میں اس کے گھٹنوں کے اوپر کا حصہ اگر نظر آتا ہے تو یہ بے شرمی اور بے حیائی ہے اور اللہ کے حکم کو توڑنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کا ہاف پینٹ اتنا اونچا ہے کہ گھٹنوں کے نیچے ہے، گھٹنے نہیں نظر آ رہے ہیں، تو آپ کے لیے وہ جائز ہے، لیکن گھٹنوں سے اوپر آ جاتا ہے اور گھٹنے نظر آتے ہیں، صراحتاً حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ یہ ستر آپ کا نہیں ڈھک رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں، گھروں کے گیلری کے سامنے، گھروں کے ٹیرس کے اوپر جو ہے صرف انڈر ویئر کے اوپر گھومتے اور پھرتے رہتے ہیں، جس میں ان کی پوری مانڈیاں وغیرہ نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے افریقہ کا کوئی گوریلا وہ ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے، پانی مار رہا ہے گوریلا، اور پانی مار رہا ہے چھت کو، اور گوریلا سامنے سے جھاڑو مار رہا ہے۔ تو یہ گوریلا ٹائپ کے جو لوگ رہتے، جو صرف انڈر ویئر کے اندر ادھر ادھر گھومتے ہیں، حالانکہ یہ ہائر کوالیفائڈ رہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ماڈرن سمجھتے ہیں، لیکن گھروں کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے انسان کو بھی شریعت نے بے شرم اور بے حیا کہا ہے کہ جو گھر میں، گھر کے ایریے میں، گھر کی گیلری کے سامنے تو گوریلا کی طرح سے صرف انڈر ویئر کے اوپر بیٹھے، اور آفس جب جانے لگے تو پینٹ کے اوپر شرٹ کے اوپر کوٹ کے اوپر ٹائی، 8 10 کپڑے پہن کر جائے۔ بھلے ہی وہ باہر دنیا کو کتنا ہی اپنے آپ کو جینٹل مین اور کمپلیٹ مین دکھائے، لیکن وہ ہے تو بے شرم اور بے حیا ہی اگر وہ انڈر ویئر پہن کر اپنے گھر میں گھومتا ہے یا گھر کے سامنے گھومتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑی عمر والے ہو یا کوئی مرد وغیرہ بھی ہو، وہ عورتوں کے سامنے، مستورات کے سامنے، یا ان کی جوان بہویں ان کے سامنے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان لوگوں کے سامنے ادھر ادھر ہاتھ ڈال کے جو ہے وہ کھجانا شروع کر دیتے ہیں۔ پائچے اٹھاتے ہیں پیجامے کے، وہ ادھر ادھر ہاتھ ڈال کے جب کھجاتے ہیں تو اسے بھی شریعت نے بے حیائی اور بے شرمی کہا ہے۔ تو مردوں کے لیے ستر کا ڈھانکنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے شرم و حیا کی جو حدود مقرر کی ہے کہ عورتوں کا پردہ جو ہے وہ سر کے بال بھی پورے چھپے رہے، پورا بدن چھپا رہے، اور ان کے ہاتھوں کے اندر بھی جو ہے ہینڈ گلوز ہونا چاہیے تاکہ ان پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ مگر میرے محترم بزرگوں، آج ہمارا زمانہ یہ اتنی بے حیائی اور بے شرمی کا زمانہ ہے، جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ اس طریقے سے روڈ اور راستوں پہ زنا کریں گے جیسے کتا کتی زنا کرتے ہیں۔ آج یہی ہمارا زمانہ آ چکا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ بیان کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گناہ کر کے لوگ اس کے اوپر فخر کریں گے۔ صحابہ اکرام تو سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ تھے، انہوں نے کہا حضور کیا ایسا ہوگا کہ گناہ کر کے لوگ اس پہ فخر کریں گے؟ کیونکہ یہاں تو لوگ گناہ کر کے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اور یہ پوری حدیث اور یہ پوری تمہید جو میں نے آپ کو سنایا وہ مجھے اس لیے یاد آئی کہ میں آج جو ہے ایک مراٹھی نیوز ویب سائٹ کے اوپر ایک نیوز پڑھتے بیٹھا تھا، اس میں نے پڑھا کہ ہمارے ملک ہندوستان کا ایک شہر ہے بھوپال، وہاں پہ ایک مسلمان لڑکی جس کا نام عرشی خان ہے، اس نے اپنا ایک ویڈیو بنایا اور اس کو ٹویٹر اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا، اور میڈیا کو بلا کر خود اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں پاکستان کا جو کرکٹر ہے شاہد آفریدی، میں اس کی رکھیل ہوں،
اور اس نے کئی مرتبہ میرے ساتھ میں راتیں گزاری ہے، اور میں اس کے 3 مہینے کے بچے کی جو ہے ماں بھی ہوں، اس کا بچہ میرے پیٹ میں آلریڈی پل رہا ہے۔ میں نے جب یہ خبر پڑھا اس مراٹھی نیوز ویب سائٹ کے اوپر، تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اے اللہ، اور اب قیامت کو آنے میں کہاں سے وقت باقی رہے گا کہ تو نے جس قوم کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، جس قوم کو تو نے ذمہ داری دی پورے دنیا کے خلافت کی، آج اس قوم کے اندر ایسی بے حیا اور بے شرم لڑکیاں پیدا ہو رہی ہے جو خود علل اعلان اللہ کے حکموں کا جنازہ نکال کر خود اعلان کر رہی ہے، یعنی ان کو اپنے رنڈی کہلانے میں، ویشیا کہلانے میں فخر محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ جو الفاظ اس نے استعمال کی ہے، اس نے کہا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ میڈیا، مجھے میڈیا سے کچھ لینا دینا نہیں، آئی ڈو ایوری تھنگ آئی وانٹ اینڈ آئی ول سلیپ وتھ ایوری ون اف آئی وانٹ۔ اس نے ایسے جملے کہے کہ میں جو چاہے کروں گی، مجھے جتنوں کے ساتھ سونا ہے، جس کو چاہے وہ میرے اوپر آ کے رائڈ کر سکتا ہے، مجھے کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ میں ایک ٹائپ کی رنڈی اور ویشیا ہوں۔ یہ اس نے اپنے اس ویڈیو کے اندر، اپنے اس انٹرویو کے اندر کہا ہے۔ تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، اے اللہ کیسا زمانہ آیا، یہ کسی یہود و نصارہ کی بیٹی ہوتی تھی، کفار و مشرکین کی ہوتی تھی تو ہم کو غم اور افسوس نہیں ہوتا تھا، مگر یہ رنڈی، اس کے ساتھ میں اسلام کی نسبت جڑی ہوئی ہے، جو اپنے آپ کو عرشی خان اور ایک مسلمان کی اولاد کہتی ہے، لیکن حرکتیں تو اس نے ایسی کی ہے کہ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ بھی اس کی زبان اور اس کی بے شرمی اور بے حیائی سن کر اپنے چہروں کو چھپا لے۔ پھر دوسرا ایک واقعہ جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ خود پاکستان کے اندر ایک مسلمان لڑکی جس کا نام قندیل بلوچ ہے، اس لڑکی نے جو ہے اعلان کیا میڈیا کے سامنے، بولے اگر ہماری ٹیم ICC ورلڈ کپ جیتتی ہے تو میں پورے کپڑے نکال کر برہنہ ہو جاؤں گی اور برہنہ ہو کر اس کو سیلیبریٹ کروں گی۔ میں سوچنے لگا، اے اللہ، کیا یہ اسی پاکستان کی لڑکی ہے جس پاکستان کو اسلام کے نام پر ہندوستان سے الگ کیا گیا تھا؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے شروع میں پہلے اسلام کا نام آتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ تو یہ اسلام کے خالی نام کے لیے ہے؟ کیا یہ وہی پاکستان کی رہنے والی ہے جس پاکستان کو بڑے بڑے اللہ والوں نے قربانیاں دی، اور آج بھی اس ملک کے اندر بڑے بڑے اللہ والے، اللہ کے ولی، ایسے ایسے مستجاب الدعوات لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ پوری دنیا میں دین کو عام کر رہا ہے؟ یہ اس پاکستان کی لڑکی ہے، اور یہ اس بلوچستان سے تعلق رکھتی ہے جن کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ غیور ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں۔ آج ان بلوچ قوم کی غیرت کو کیا ہو گیا کہ ان کے یہاں پہ ایک ایسی لڑکی پیدا ہو گئی ہے جو پورے کپڑے نکال کر برہنہ اور ننگی ہونے کی بات کرتی ہے۔ شرم سے پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ایک ایسے ملک کے اندر جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، کیا اسلام وہاں پر صرف السلام علیکم اور وعلیکم السلام بولنے کے لیے باقی ہے؟ کیا اسلام وہاں پہ صرف ٹی وی انٹرویو میں انشاءاللہ اور ماشاءاللہ بولنے تک ہی محدود ہے؟ یعنی اسلام بس وہیں تک رہ گیا، باقی پریکٹیکل لائف میں پوری یہودیت اور نصرانیت آ چکی ہے، اور ایسی لڑکیاں وہاں پیدا ہو رہی ہے۔ میں تو سننے کے بعد میں مجھے تو اتنی شرم آئی، اور میں مجبور ہو گیا یہ سوچنے پر کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں اتنی بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اور وہاں کی لڑکیاں اتنی اوور ایڈوانس ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی کوئی مسلمان لڑکی اس طریقے کا اعلان نہیں کر سکتی جس طریقے کا اعلان اس ملک میں ہو رہا ہے جس کا نام اسلامی جمہوریہ کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں پہ اسلام کا نام استعمال کر کے جب یہ کام ہو رہے ہیں تو اللہ رحم کرے، پھر ایسے دنیا میں قیامت آنے میں کیا وقت باقی رہے گا؟ میرے محترم بزرگوں، یہ سب بے غیرتی اور بے حیائی کی چیزیں ہیں۔ تمام لوگ جو یہ باتیں سن رہے ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے واسطے اپنی بہن بیٹیوں کو ماڈرن بنانے کے چکر میں مت جاؤ، ان کے اوپر نظر رکھو، ان کو یہود و نصارہ کا کلچر مت دو، ورنہ یاد رکھو ہمارے گلی گلی میں ایسی رنڈیاں پیدا ہوں گی عرشی خان کے جیسی، جو لوگوں کو اپنے اوپر رائڈ کرنے کے لیے انوائٹ کریں گی ویڈیو بنا کے خود، اور کہیں گی کہ میری حیثیت ایک کتیا سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، ایوری ون اف یو وانٹ ٹو رائڈ آن مائی بیک، تو پھر ہماری کیا حیثیت رہ جائیں گی؟
یہ اس نے ویڈیو بنا کے ڈالا ہوا ہے، میں میری طرف سے ایک لفظ بھی یوز نہیں کر رہا ہوں. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ ٹویٹر کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر جا کے جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ بے غیرتی ہمارے لیے کیا ہوں گی. اور آج یہی ہو رہا ہے، ماڈرن بننے کے چکر میں گھروں میں جواری باجری کے واندے ہیں، گھر کا خرچہ ادھاری پہ چل رہا ہے، لوگوں کے قرضے ہو چکے ہیں، بارش زیادہ ہوئی تو پترے میں کا پانی گھر میں گر رہا ہے، مگر پھر بھی ماڈرن بننے کا ہے ہم کو، پھر بھی ہم کو ہیپی برتھ ڈے منانے کا ہے، پھر بھی ہم کو میرج اینیورسری منانے کا ہے، پھر بھی ہم کو شادیوں میں لاکھوں روپے خرچہ کرنے کا ہے، اور شادیوں میں اپنے گھروں کی بہن بیٹیوں کی تصویریں کھینچ کھینچ کے اس کو فیس بک کے اوپر اپلوڈ کرنے کا ہے، تاکہ دنیا بھر کے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ ہے، وہ ہمارے گھروں کی بہن بیٹیوں کی تصویروں کو دیکھ سکے. وہ بھی میں نے آج ہی دیکھا ہوں، ایک مسلمان نے 25 فوٹو اپلوڈ کیا فیس بک کے اوپر، شاید کوئی شادی وغیرہ کا فنکشن تھا، 25 تصویریں اس نے اپلوڈ کیا. اور وہ 25 تصویریں کس کی تھی؟ اس میں اس کی ماں تھی، اس کی بہنیں تھی، اس کے دوسرے رشتہ دار تھی، اس کی خالہ تھی، خالہ کی لڑکیاں تھی، یہاں تک کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ بیوی کی بھی فوٹو اس نے اس پہ اپلوڈ کیا. اور لائک کرنے والے اور کمنٹ کرنے والے سارے کے سارے کفار اور مشرکین تھے، جو اس کے نیچے جو ہے اس ایسی کمنٹ کر رہے تھے جیسے کسی رنڈی کے اوپر بولی لگا رہے ہو وہ. اور حدیث میں خود ایسے انسان کو دیوس کہا گیا ہے جو اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو اس طریقے سے پامال کرتا ہے، نیلام کرتا ہے، اور ان کی تصویریں ڈال کر مردوں کو زناکاری کے اوپر اکساتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جن کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے ماڈرن ہیں، ہم کتنی بڑی فیملی کے لوگ ہیں، ہمارے گھر پہ کیسے کیسے کپڑے ہماری ماں بہنیں پہنتی ہے، اور پھر وہ فوٹو ڈال کے اگر یہ سوچ رہا ہے، تو میرے نزدیک اس سے بڑا اس سے بڑا بے وقوف، اس سے بڑا نامعقول اور احمق دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے حکموں کو اپنے ہاتھوں سے یہ پامال کر کے ان کا جنازہ نکال رہا ہے، اور اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کی عصمت اور عفت کو دھندا کرنے والے عورتوں کی طرح سے روڈ پہ، راستوں پہ اور انٹرنیٹ کے اوپر لا کر ان کو پامال کر رہا ہے. ایسا کر رہا ہے جیسے ان کی بولی لگا رہا ہے. اللہ ایسے گندے معاشرے سے میری اور آپ کی حفاظت کرے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ فیس بک کا کلچر ہمارا کلچر نہیں ہے. یاد رکھو، یہ تصویریں اپنے گھر کی ماں بہن بیٹیوں کی ڈالنے کا کلچر ہمارا نہیں ہے. اور ہمارا کلچر تو وہ ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، میں نے اپنے بچپن میں وہ زمانہ دیکھے ہوا ہوں کہ گھوڑے کا ٹانگا جب گلی سے جاتا تھا کسی مسلمان گھر کی ماں بہنوں کو اسٹیشن کی طرف لے کر، تو وہ ٹانگے کے سامنے ایک پردہ لگایا ہوا ہوتا تھا، یعنی ٹانگے کے اندر بھی کسی کی نظر نہ پڑے تو باہر ایک کپڑا لگاتے تھے. پہلے زمانے میں سائیکل رکشے چلتے تھے، وہ سائیکل رکشے کے باہر بھی جو ہے ایک کپڑا لگایا ہوا ہوتا تھا. جب آٹو رکشا نیا نکلا تو اس کے بھی دونوں سائڈ سے ایک کپڑا لٹکا ہوا ہوتا تھا، تاکہ اس گھر کی ماں بہنوں کے برقعوں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. ہماری ماں بہنیں اتنی عصمت، اتنی عفت والی اور پاک دامن ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ تاریخ گواہ ہے جب ہمارا ایکشن کا جو پیریڈ تھا اور اس کے پہلے ہندوستان پاکستان کا جو بٹوارہ ہوا اور اس کے بعد ہمارا جو نظام اسٹیٹ ہے اس میں ایکشن ہوا، اس پیریڈ کے اندر کئی ہزار ہماری ماں بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے کنووں میں جان دے دی، جنہوں نے ندیوں میں جان دے دی، جنہوں نے زہر کھا لیا، جنہوں نے پھانسیاں لگا لی، مگر اپنے عصمت اور عفت کے اوپر کسی اسلام کے دشمن کے ہاتھ کو پڑنے نہیں دیا. وہ اپنے عصمت اور عفت کی ایسی حفاظت کرنے والی ماں بہنیں تھیں، ان پہ اپنی جان قربان کر دوں، اور ان کے لیے دعا ہے اللہ ان کو کروڑ ہا درجے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اس کا بدل عطا فرمائے. لیکن آج ہم انہی کی نسلیں ہیں. ہم کو کیا ہو گیا ہے جو ہمارے رگ رگ میں ایسی بے غیرتی گھس گئی ہے کہ ہمارا مقام اور مرتبہ گلی میں کے کیڑے مکوڑوں سے جو نالی میں ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ ہم ذلیل و خوار ہو کے اللہ کی نظروں سے گر چکے ہیں. اور یاد رکھو،
ہمارے انہی حرکتوں کی وجہ سے آج اللہ نے یہ جو اسلام کے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہے، جو ہم کو دبا اور کچل رہے ہیں، یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ کا کوئی بڑا عذاب آئے، میرے محترم بزرگوں، سنبھل جاؤ اور اپنے قدموں کو روک لو۔ بس اللہ سے یہی دعا کروں گا، جمعہ کا مبارک دن ہے، اللہ اس امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اس کے بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے اندر غیرت پیدا فرمائے، اور بے حیائی اور بے شرمی والے معاشرے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔